بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان کو کہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بقرہ کے آیات نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے دعوت کی ظاہراً و باطناً مخالفت کی، نہ دل سے تسلیم کیا نہ زبان سے تسلیم کیا، بلکہ ضد اور عناد کی بنیاد پر مسلسل انکار اور مخالفت کرتے رہے۔ ان کی ضمیر مردہ اور دل سیاہ ہو گئے تھے۔ مدارک لکھتے ہیں ستر الحق عنادن، حق کو عنادن چھپایا، اس لیے ان لوگوں پر وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اثر نہیں کرے گا۔ مثلا ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ، حیی ابن اخطب، کعب ابن اشرف وغیرہ۔ ایک بات ذہن میں رکھے کہ آیات مذکورہ میں مطلقاً کافر مراد نہیں ہے، کیونکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر الی یومنا ھذا ابھی تک لاکھوں کافر مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ مزید بھی مسلمان ہو رہی ہے۔ حضرت الاستاد مولانا رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح الف لام عہد کے لیے، عہد ذہنی یا خارجی کے لیے آتا ہے، اسی طرح موصول صلہ میں بھی یہی قانون جاری ہوتا ہے، اور جب اس میں آپ یہی قانون جاری کریں گے تو تقدیر یہ ہوگی کہ ان الذین کفروا بہذا الکتاب او بہذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یترکون الفساد وثبتوا علی الکفر، یعنی جن لوگوں نے اس عظیم الشان کتاب یا عظیم الشان نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کیا ہے، فساد کو بھی نہیں چھوڑا، کفر پر قائم اور دائم رہے، یا یہ بھی توجیہ ہے کہ یہ ان الذین کفروا موتهم فی حالت الکفر فی علم اللہ تعالی عز وجل۔ سواء علیہم، سواء مصدر ہے، اور مصدر کبھی مبنی للمفعول ہوتی ہے کبھی مبنی للفاعل۔ یہاں پر مصدر مبنی للمفعول یعنی سواء علیہم اے مستو علیہم۔ دوسری بات اانذرتہم میں یہاں حمزہ استفہام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تسویہ اور برابری کے لیے ہے۔ مغنی لابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 16 پر پھر آپ چیک کیجئے کہ جو حمزہ سوا ما ادری ما ابالی لیت شاری کے بعد آ جائے وہ تسویہ کے لیے ہوگا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ مصدر اس کے مدخول کا قائم مقام ہو سکے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیخ رضی شارح کافیہ لکھتے ہیں کہ ان الحمزۃ تستعمل مضطردا مع ام التسویہ، اور ام اس آیت میں احد الامرین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ام متصلہ اور تسویہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اانذرتہم، دراصل انذار ایسی خبر کو کہتے ہیں جس میں خوف اور ڈر پیدا ہو، اور ابشار یا تبشیر ایسے خبر کو کہتے ہیں جس میں خوشی اور سرور پیدا ہو۔ لیکن یہاں مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت پر محمول ہو، جیسا کہ اولاد اور شاگردوں کو ڈرایا جاتا ہے، غلط مجلس سے ڈرایا جاتا ہے، غلط محافل سے، بے احتیاطی سے، خطرات سے، مصائب سے۔ اب چونکہ نذیر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہوتے تھے، اور تقریباً سب کا دعویٰ ہے انی لکم ناصح امین۔ ناصح کا معنی خیر خواہ ہے، بلکہ پورا دین خیر خواہی ہے، الدین النصیحہ، جیسا کہ پورا دین ادب ہے، الدین کلہ ادب۔ وعلی کل حال انذرتہم، تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ضد اور عناد کے علمبردار کافر ایمان نہ لائے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کی کوششیں مؤثر ثابت نہیں ہوئی تو خیر ہے، وما علینا الا البلاغ، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جملۃ مفسرہ ہے، جملہ مفسرہ ہے، اور ما قبل کی تفسیر کرنا ہے۔ جملۃ مفسرۃ لاجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء كذا في المظهر وروح المعانی، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جملہ معللہ ہے، لا یؤمنون کا علت ہے۔ اور تفسیر ابو سعود لکھتے ہیں استئناف تعلیلی لما سبق من الحکم، اور ظاہر ہے کہ انتفاع علت سے انتفاع معلول اور وجود علت سے وجود معلول لازم آتی ہے، اور معلول حکم کو کہتے ہیں۔ لیکن حضرت الاستاد، بلکہ الاستاد علامہ خان بہادر مارتنگی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ معلول واحد کے لیے علل شتیٰ کا تحقق امر یقینی یا امر واقع ہے۔ مثلا روشنی ایک حکم یا معلول ہے، اس کے علت لاٹین بھی ہے، ٹارچ بھی ہے، بلب بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے۔ تو ایک معلول کے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایمان نہ لانے کی علت ادھر یہ ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردے ہے۔ قبول ہدایت، علم و عرفان کے تمام راستے ان پر بند ہے۔ لیکن سوال ضرور ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ یہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے جب ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردے ہے، مہر خداوندی کی وجہ سے ایمان نہ لائے اور کفر پر مر گئے، پھر ان کو سزا دینا عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ادھر کوئی نکتہ ہے، اور نکتہ یہ ہے، بلکہ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عادل ہے، ظالم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ایک ذرہ کے مقدار پر بھی ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، لیکن یہ سزا ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے نکالا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، سمع بصر عطا کی، افئدہ عطا کی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ پھر دلائل آفاقی، براہین انفسی سے دعوت فکر دی، دعوت حق دی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ پھر اس کے بعد تمام شکوک و شبہات بھی دور کر دی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجت بعد الرسل۔ چونکہ ان لوگوں نے نہ اسباب ہدایت استعمال کی، نہ دل نہ آنکھ نہ کان کے ذریعے طلبگار رہے، نہ آفاقی دلائل نہ انفسی دلائل پر غور کیا، نہ اللہ کے قدرتوں پر غور کیا، بلکہ ضد اور عناد کے اساس پر دین حق کو ماننے سے انکار کیا۔
اور فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذا كانوا یجحدون بآیات اللہ۔ بہرحال پشتو میں کہتے ہیں کہ غنڈ منڈ شی اور تک جڑ شی نسشی نارن شی۔ ایمان کی عظیم دولت و نعمت سے دائمی محروم ہوئی ان بدبختوں کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ ختم یعنی مہر کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مہر لگانا اعمال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فعل ہے۔ جواب یہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ رب العالمین ہے لیکن کاسب نہیں ہے، اور یہ کافر خود کہتے ہیں وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل تو پردوں میں ہے، مما تدعوننا الیہ، وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں پر پردے ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل انا عاملون۔